السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ چلیں دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، ورزقا طیبا، وعملا صالحا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکی ہے یہ سورت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں، تو یہ کامل ہے اور واضح ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی موت جب آ جائے گی، مرنے کے بعد جو کافر لوگ ہیں وہ یہ آرزو کریں گے، کیونکہ مسلمان تو خاص کر تب ہوگا ان کو زیادہ افسوس جب مسلمانوں کو سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا نا، تب ان کو اور زیادہ افسوس ہوگا۔ وہ کہیں گے کاش ہم لوگ جو تھے یہ نہ ہوتا ہمارے ساتھ، کاش ہم مسلمان ہو جاتے تو چلو جو بھی سزا تھی سزا لینے کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جاتے، تو وہاں پہ ان کی تڑپ اور زیادہ ہو جائے گی جو آخرت کو دنیا میں بلائے بیٹھے ہیں۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اور انہیں چھوڑ دے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور فرمایا انہیں امید غافر رکھے پھر جلدی جان لیں گے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دو، یعنی یہ جو انسان ہیں یہ غفلتوں میں لگے ہوئے، ان کو چھوڑیں، یہ غفلت کی زندگی گزاریں، یہ امیدیں، یہ فائدہ اٹھائیں زندگی کے اندر، کیونکہ یہ جو مدت ہے نا ہر انسان کو ملتی ہے کہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ کر رہا ہے سارا کچھ، لیکن قیامت کے دن جا کے جو ہے قیامت کے دن وہاں پہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تمہارا کوئی حال نہیں، اب کچھ بھی نہیں تمہارے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہہ دیا تم لوگوں کو اٹھا لو جو بھی اٹھانا ہے فائدہ، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے یہاں زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف کھانا پینا مزے اڑانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد پہچانے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا دنیا کمانے کے لیے، اور پھر ایسا اگر کچھ کریں گے تو آخرت جو ہے وہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو آخرت کے نقصان سے پہلے دنیا کے نقصان برداشت کر لینا، یہ نہ ہو کہ دنیا کی ہم زندگیوں میں مزے لے رہے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، امیدیں ہمیں غافل کر رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن جا کے ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اس سے بہتر ہے اپنی دنیا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگے، دنیا سے یہ نہیں کہ بالکل کٹ آف ہو جاؤ، اور کٹ آف نہیں ہونا بلکہ ساتھ میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا تو اس کے دل میں دو جو ہیں خواہشیں وہ رہتی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی امیدیں، یہ دو جو ہے وہ اس کے دل میں رہتی ہیں انسان، کیونکہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے نا تو وہ دنیا کی محبت اس کے دل میں پھر بھی ہوگی۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبی کر لیتا ہے نا تو اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ تو اپنی آرزوؤں کو چیک کرو ہم نے کتنا لمبا سوچتا ہے، یعنی اتنا لمبا کوئی ٹارگٹ بنانا کہ میں یہ بنوں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کام کروں گا، یہاں پہنچوں گا، دنیا کے لیے ٹارگٹ بنانا، دنیا کے لیے عمل کرنا، تو فرمایا وہ پھر اس کا عمل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج ہم نے بھی سوچنا ہے، کیونکہ ماضی تو جو ہے وہ گزر گیا، ٹھیک ہے، حال میں ہم ہیں، اور مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے پاس وقت ہے کم سے کم اس کو ہم ضائع نہ کریں، جو وقت ہے نا اس کو ہم ضائع نہ کریں ادھر ادھر کی خواہشوں میں، ادھر ادھر کے کاموں میں، اس کو ہم اللہ رب العزت کو اس وقت میں ہم راضی کر لیں۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں
کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا، اور کوئی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ پیچھے. یعنی کوئی بھی امت جو ہے ان کا جیسے انفرادی طور پہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک وقت دیا ہوا ہے نا کہ پکڑ آنی ہے، ایسے ہی قوموں کی جو موت ہے ان کا بھی ایک وقت ہوتا تھا. قوموں کی موت کا ایک وقت ہے کہ ان کے پاس آئے گی، ان کے پاس موت ان کو آنی ہے. اس لیے کب آنی ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتے ہیں کہ جب آئی تو ایک گھڑی نہ آگے ہونی نہ پیچھے. وقالو، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت کی گئی، بے شک تو دیوانہ ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہو گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ. کبھی کہتے اس پہ تو جنوں کا کوئی سایہ ہو گیا. تو اس لیے ایسی وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ انہوں نے تو ایک حکیم جو تھا نا مکہ میں آیا تو اس کو بھی کہا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ مجنون ہو گیا ہے. اس نے سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح اس کو کیا بات ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں اسے شفا دے دے. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو جنون ہو جاتا ہے نا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جو مجنون ہو جاتے ہیں، تو آپ مجنون ہیں تو میں جو ایسے ہوتے ہیں ان کا علاج کر لیتا ہوں، تو آپ ایسا کریں میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. تو آپ کو مرض کیا ہے، مرض بتاؤ، یعنی اپنی آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیسے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. جب اللہ کے نبی نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ پڑھنا شروع کیا نا، آقا علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیا تو وہ جو جماعت تھا نا وہ کہتا ہے ایک دفعہ دوبارہ دہرانا. اللہ کے نبی پھر دہرا رہے، یعنی اس نے یہ بات سنی اور کہتا ایسا کلام تو میں نے سنا ہی نہیں ہے، یہ کلام تو بہت، اور کہتا آپ اپنا ہاتھ آگے کریں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ پھر مسلمان ہو گیا. یعنی آیا خود علاج کرنے کے لیے لیکن اپنا علاج اس نے کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی وجہ سے جو تھے وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے لو ما تأتینا، فرمایا تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے. ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. انا نحن نزلنا الذکر، اور بے شک ہم ہی ہیں جس نے یہ نصیحت نازل کی اور ضرور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی، تو اور کوئی بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو بھی ہے جتنا بھی بڑا کوئی آ جائے، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ لے لیا. تو اس لیے قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر آج تک کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکا کہ تھوڑی سی بھی تبدیلی کر دے. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں نا ایک آدمی تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور آ کے اس نے نا غالباً بعض کہتے وہ یہودی تھا. وہ آیا خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مسلمان ہو جا، کہتا نہیں میں نے نہیں مسلمان ہونا. اس کو بڑا پیار سے سمجھایا، نہیں مانا، چلا گیا. اگلے سال دوبارہ آیا تو وہ مسلمان تھا. خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں اتنا کہا تو مسلمان نہیں ہوا، تو اب تو مسلمان کیسے ہو گیا، اب تو مسلمان ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں ایک رائٹر ہوں، کتابت لکھنے والا. میں نے تورات بھی لکھی، میں نے انجیل بھی لکھی. میں نے تورات کے اندر کچھ چینجنگ کی، اپنے مطلب ذہن کے مطابق کچھ تبدیلیاں لا کے میں نے اس کو نا جو ماننے والے تھے یہودی ان کو دے دی. میں نے کہا یہ لو اپنی تورات، اور وہ لے گئے، انہوں نے پڑھی اور وہ میری بکی. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایسے ہی انجیل لکھی، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں کی، اور میں نے اس کے نسخے جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 3 تیار کیے اور تیار کر کے یہودیوں کو دیے، تو وہ بھی عیسائیوں کو دیے، وہ بھی آئے لے گئے اور جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کوئی میرے پاس واپس نہیں آیا. پھر میں نے قرآن لکھا. قرآن میں نے ہلکی سی، زیادہ نہیں کہتا، بس تھوڑی سی نا چینجنگ کر دی کی. تو میں نے 3 نسخے تیار کیے اور تینوں میں نے فروخت کر دیے. تو اگلے دن تینوں نسخے میرے ٹیبل پہ واپس آ گئے. کیوں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے غلطی کی ہے، لہٰذا اس کو صحیح کرو. یہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ قرآن کے اندر یہ غلطی ہے، تو اس کے اندر غلطی ہے اس لیے اس کو ٹھیک کرو. تو کہتا ہے اس چیز نے مجھے سمجھ آ گئی، یہ قرآن جو ہے یہ واقعہ ہی اس کی کوئی
حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ رحمان نے لیا ہے، اس لیے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہی قرآن کے تجربے نے مجھے مجبور کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو کیونکہ قرآن تو اللہ رب العزت نے لکھا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق فرمایا وہ ایمان لائیں تو میرا معجزہ جو ہے وہ مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے، تو قرآن میرے لیے معجزہ ہے، اس لیے قرآن بھی محفوظ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں قرآن عربی میں ہے اور وہ عربی زبان بھی محفوظ ہے، اللہ رب العزت نے محفوظ کی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ، فرمایا اور ہم نے وَلَقَدْ، اور تحقیق یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً یہی پہلے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ تو پہلے لوگوں کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ بھی ایسے ہی مذاق اڑاتے اور بات نہیں مانتے تھے، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ دن بھر اس میں چڑھے رہیں تو یقیناً کہیں گے بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہ کہیں گے ہم تو جادو، یعنی ان کے پاس کفر کی اتنی انتہا ہے کہ اگر ان کے پاس آسمان سے بھی کوئی دروازہ کھل جائے نا کہ شاید یہ نشانی دیکھ کے وہ تصدیق لے آئے، تو فرمایا تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ جس کی مہر لگی اس کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں رکھ دی جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ جو ہے وہ کر دیا، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب فرشتوں کو اللہ کو پیغام دیتے ہیں نا تو فرشتے سارے کے سارے سب پہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ایک خاص آواز سنائی دیتی، جب فرشتوں کو تھوڑا ہوش آتا ہے پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے اپنے مقرر فرشتوں سے کہ رحمان نے کیا حکم نازل کیا ہے، پھر وہ بتایا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو شیاطین تھے نا، جو ابلیس، اس کے جتنے بھی شیطان جن وغیرہ تھے، وہ جا کے آسمان میں بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک دوسرے پہ چڑھ کے جانا اور آسمان میں بیٹھ جانا اور کان لگانا کہ اللہ فرشتوں کو کیا حکم دیتے ہیں، یعنی جب اللہ دیتے نا کہ فلاں کی موت کا وقت یہ ہے، فلاں کو یہ رزق دینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، سارا کچھ، تو کچھ نہ کچھ ان کے کانوں میں پڑ جاتا تھا، جو وہ نیچے آتے اور آ کے جو نجومی ہوتے تھے ان کے کانوں میں تھوڑا اور بڑھا کے ان کو بتا دینا کہ فلاں انسان کے بارے میں۔ اب نجومی نے جب اس انسان نے اس کے پاس آنا تو اس کو ویسے ہی خبر بتانی، تو جس میں جو ہے 1% سچ اور 99% جھوٹ تھا، تو اب جس کا 1% سچ ہو گیا اس نے تو سچ ہی ماننا ہے، تو وہ پھر اس کو ماننے لگ جاتے تھے، نجومیوں کی پوجا شروع کر دینی کہ اچھا اس نے بالکل میرے لیے سچ کہا، یہ بات بالکل سچ تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا اس دنیا میں، تو آقا علیہ السلام آئے تو شیطان جب ایسے چڑھنے لگے نا تو آگے سے جیسے ہی آسمان کے قریب گئے تو آگے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا رات کو گرمیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر لیٹے ہوئے آسمان پہ دیکھیں تو یوں ایک دم جیسے ہم کہتے ہیں وہ ستارہ ٹوٹا، تو وہ اصل میں شیطانوں پہ مار پڑتی ہے، وہ شعلہ ان پہ گرتا ہے جو جاتے ہیں آسمان سے کچھ چرانے کے لیے، کچھ باتیں چرانے کے لیے۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی نا تو سارے آ گئے ابلیس کے پاس کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے ہو رہا ہے، اب کوئی وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کو پھیلا دیا کہ جاؤ دیکھو زمین پہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو جب دیکھا گیا انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آقا کو قرآن پڑھتے دیکھا پہاڑوں میں، تو اس نے کہا واقعی اس کی وجہ سے ہی ہمارا آسمان پہ جانا جو ہے وہ اب بند ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کے ستارے جہاں مزین برج بنائے ہیں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت، تو وہاں پہ شیطانوں سے محفوظ بھی رکھ لیا ہے کہ وہ کوئی بات نہ چرا سکیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ یہ علم نجوم سیکھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو علم نجوم سیکھتا ہے وہ بھی جادو کی ایک قسم سیکھ رہا ہے، اس لیے اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے مجھے بعد میں آنے والی امت پر نا 3 باتوں کا ڈر ہے۔ ایک فرمایا تھا ستاروں پر ایمان لے آئیں گے، یعنی
ستاروں پر ایمان کیسے کہ جب علم نجوم کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ستارہ، اکثر کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ آپ کا سٹار کون سا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے، اچھا نہیں کسی کو پتہ، خاص کر یونیورسٹی کالجز میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ نئی جنریشن جو ہماری ہے اس کے ساتھ، وہ اگر کسی کو نہیں پتا کہتے اچھا ڈیٹ آف برتھ بتاؤ، تو میں بتاتی ہوں آپ کا سٹار کون سا ہے، آپ کا پھر ہفتہ کیسا رہے گا، یہ کیسا رہے گا، وہ کیسا رہے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو یہ علم نجوم فرمایا، اس کا تعلیم لینے سے بھی اس سے منع کیا گیا کہ ستاروں کے علم سیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا ڈر ہے، ایک ستاروں پر ایمان، دوسرا تقدیر کو جھٹلانا، اور تیسرا حکمرانوں کا جو لوگوں پر ظلم کرنا، ان باتوں پر کا مجھے ڈر ہے۔ اور تقریباً تینوں باتیں جو ہیں وہ ہماری معاشرے میں دیکھا جائے نا تو تقریباً تینوں ہی ہو رہی ہیں، تو اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر نپی تلی چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنائی ہیں، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک جو ہے وہ انداز معلوم کے مطابق۔ تو ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت، اب دیکھیں یہ آیت اس میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی پہلے سے تدبیر کی ہوئی ہے کہ کہاں کتنی بارش ہونی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا، کہاں کیا ہونا ہے، سارا کچھ، اور یہ ساری جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ لمبے عرصے سے دعا کرتا ہے لیکن اور دعا کرتے ہوئے مایوس ہونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ شاید میری اللہ نے سنی نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے جو تمہیں رزق دینا ہے وہ اللہ رب العزت نے دے کے رہنا ہے، اور وہ تمہیں ملنا ضرور ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے حصے کا وہ تو تمہیں ملنا ہے، تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ تو زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی چرند پرند، جو بھی چھوٹی سی چونٹی سے لے کے ہر چیز، جو مالک ہر چیز کا حساب رکھ سکتا ہے کہ جتنے بھی زمین پہ رہنے والے ہیں سب کا اس کو حساب ہے کہ کس کا رزق ہے، کیسا دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو پھر وہ رحمان ہم انسانوں کو کیسے نہیں دے گا۔ بعض اوقات آزمائش ضرور ہوتی ہے، اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے جب پتہ ہے کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، پھر نہ مایوسی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے انسان کسی سے، کیونکہ اگر یہ والی آیت انسان غور سے پڑھ لے اور ذہن میں بٹھا لے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کے سارے خزانے ہیں، تو جب خزانے اس کے پاس ہے تو پھر مایوس کیوں ہونا ہے؟ مایوس انسان تبھی ہوتا ہے نا جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اب مجھے تو ملنا ہی کچھ نہیں ہے، میری تو دعا ہی نہیں سنی جا رہی، تو اس وجہ سے، اور نہ مایوسی کا پھر سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی حسد کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کے پاس چیز ہے، اس کو کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اس کو ملی مجھے ملنی چاہیے تھی، تو پھر اگر اللہ رب العزت انسان کے ذہن میں یہ بات ہو نا کہ خزانوں کا مالک تو رحمان ہی ہے، آج اس کو دیا کل انشاءاللہ مجھے بھی ضرور دے گا، یہ بات رکھیں تو پھر کبھی بھی دل میں جو ہے وہ حسد بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کسی کو مل رہا ہے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کو دیے ہیں تو اللہ سے دعا کریں جیسے اس کو اپنے خزانوں سے دیا تو ہمیں بھی اپنے خزانوں سے دے دو۔ لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ دعا قبول کر لیتی، بعض اوقات کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ کچھ کو اللہ تھوڑا سا دیتے ہیں، اس میں ان کی ایمان کی بھی سلامتی ہوتی ہے اور اس میں وہ ٹھیک بھی رہیں، اور کچھ کو اللہ رب العزت زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ کے ساتھ کوئی فساد برپا نہیں کریں گے، اور کچھ کو تھوڑا کہ اگر اس کو زیادہ دے دیا جائے تو وہ پھر فساد برپا کرنے لگ جائیں گے زمین کے اندر، تو اللہ نہیں چاہتے کہ نیک بندے جو ہیں ان کے عملوں کو میں ضائع کروں اس طریقے سے کہ اس کے پاس مال آ جائے اور وہ غفلت کے اندر چلا جائے اور پھر فسادی بن جائے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہواؤں کو فرمایا بار آور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں وہ پلایا جو تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تو ہر چیز کی پلاننگ اللہ نے کی ہے، اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی کوئی کسی کی ملکیت نہیں۔ بادلوں کو بھی اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کو اٹھائے پھرتی ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اب رات دیکھ رہے تھے نا آپ لوگ کیسے ہوائیں اور کیسے بادل، اللہ معاف فرمائے،
اللہ تعالیٰ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب اللہ رب العزت کے سامنے اسی کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور بے شک یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان کو بھی جان رکھا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں، اور بے شک تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، اور یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات وہی اکٹھا کرے گی، وہی جاننے والی ہے۔ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، آگے اس کو اس کا پتہ ضرور چلے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار اور سیاہ کیچڑ سے تھی، یعنی سڑی ہوئی سوکھی مٹی کے سوکھے گارے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جن کو اس سے پہلے آگ کی لو سے پیدا کیا تھا اللہ رب العزت نے، آگ کی لو سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بے شک خالق ہوں، اور میں ایک بشر ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سے کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو فرشتوں نے سب کے سب نے تمام نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ فرمایا ابلیس کس چیز نے منع کیا تجھ کو کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کبھی ایسا نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک جو ہے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھی بھی سیاہ اور بدبودار، میں اس کو یعنی اس کو سجدہ کروں؟ کالا کا فخرج، نکل جا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، پس بے شک تو مردود ہے۔ تو اس کو کہا گیا نکل جا، تو بے شک مردود ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک جو ہے وہ تیرے اوپر لعنت ہے۔ کالا کا ربی، اے رب میرے مجھے ڈھیل دے، مجھے مہلت دے، جب وہ اٹھائے جائیں تب تک۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو ڈھیل دے دی، تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو روح جو ہے جسم کس سے پیدا کیا گیا؟ یہ مٹی سے، جتنی بھی ساری مٹیوں کو ملا کے اللہ رب العزت نے اس کا بنایا، اور بنا کے پھر آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ لیکن اس میں روح جو ہے وہ آسمان سے تھی، وہی روح پھینک دی۔ تو اب دیکھیں پھونکی گئی روح آسمان سے اللہ رب العزت نے، تو روح کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم اپنی جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں نا کہ ہمارے جسم کو کیا چاہیے، کتنی انرجی چاہیے، کیا اس کے لیے ہونا چاہیے، کون سا وٹامن چاہیے، کیا کھانا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے کیا لینا ہے اپنے جسم کی ضروریات کے مطابق۔ اسی طرح کبھی روح کا بھی سوچا کریں کہ اس کو کیا چاہیے، کیونکہ روح کو اگر اس کی غذا نہیں ملتی تو پھر وہ بے سکون ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں نا کہتے پتہ نہیں عجیب سی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ تو جب یہ حالات ہو تو دیکھو آپ نے روح کی غذا اس کو کتنی دی ہے، کہ کتنا آپ نے اس کو کھلایا ہے، کتنا آپ نے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کو جو ہے وہ تقویت دی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا، تکبر کی وجہ سے۔ تو سوچا کریں وہ ایک سجدے کی وجہ سے نکالا گیا، اور ہم کتنے سجدے نہیں کرتے۔ ہمارے تو کئی سجدے جو ہیں وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ سجدہ کر ہی نہیں رہے ہوتے، اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں رہے ہوتے۔ بعض اوقات کسی غم کی وجہ سے، بعض اوقات کسی خوشی میں اٹکے ہوئے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رحمان کے سامنے سجدہ کرنا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں۔ اور یہ ابلیس کا ایک امتحان تھا، رحمان نے لیا تھا، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور کہتے وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اب جنوں میں سے تھا، عبادت گزار تھا، اتنا کہ فرشتوں کے برابر پہنچ گیا، لیکن اب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو وہیں پہ زمین پہ دوبارہ سے بھیج دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اکثر ہم بھی کہیں نہ کہیں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیکی کے کام، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جائے تو کیا ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے؟ خود کو ہی سوچ رہے ہیں، خود ہی جان لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے جب ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام آ جائے تو ہم بڑک اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات غصے کی وجہ سے اور بعض اوقات اپنی انا پہ بات لے آتے ہیں۔ تو سوچا کریں تب جب ایسا کچھ ہونے لگے تو فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور ساتھ میں سوچا کرو کہ یہی چیز عبادت گزار تھا شیطان جو تھا،
وہ عبادت گزار لیکن اسی چیز نے اس کو خوار کر دیا، تو کہیں وہ نہ ہو کہ ہم بھی عبادت کے ساتھ کرتے کرتے یہی ہو جائے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بھی خوار کرتے، ہم بھی جو ہے وہ تکبر میں پڑ جائیں۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے ڈیل مانگ لی، کہا ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر، بلیم بھی اب اللہ کو دے رہا ہے، کہتا تم نے مجھے، یعنی الزام اللہ پہ لگا رہا ہے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان کو ضرور، ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا اور ضرور ان کو گمراہ کروں گا سب کو۔ تو شیطان جو ہے اس کے بہکانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو کوئی چیز مزین کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، دلوں کے اندر فریبیاں پیدا کرتا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہے، غلط کام کرتا ہے نا کوئی، تو وہ شیطان یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بہت خوبصورت، جیسے اب ننگے ساری جا رہی ہے، ٹائٹ پہنی ہوئی ہے، شارٹ شرٹ پہنی ہے، وہ باہر بازار نکل رہی ہوتی ہے، تو شیطان نے اس کے ذہن میں یہی بات رکھی ہوتی ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو یہ خوبصورت لگنا جو ہے یہ ہمیں لے جاتا ہے کہ گناہ کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہم، کیونکہ شیطان نے تو کہا ہی یہ تھا کہ میں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا جو کچھ بھی زمین میں ہے، تو وہ گناہ کا کام، گناہ کی بات، ہر گناہ جو ہے وہ مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، تو وہ مزین کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا، لیکن ساتھ میں کیا کہا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے بندے مخلص ہوں گے، تو مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلنا۔ تو مخلص کون سے، کیسے مخلص بندے، جیسے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر بازار میں چل رہے ہوتے، میں دیکھ رہا شیطان کیسے بھاگ کے جا رہا ہے، تو شیطان وہاں سے بھاگ کے جاتے تھے جس بازار سے حضرت عمر فاروق چل رہے ہوتے تھے، تو ذرا ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں ان کے اندر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے انسان بھی ڈرتے تھے، یعنی روب تھا ان کا ایک نا، انسان بھی ڈرتے تھے اور شیطان بھی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ تو ایسا انسان جو ہوتا ہے نا جس کا تھوڑا روب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ظلم کرنے والا، نہیں، ایک ویسے ہی ایک روب ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے ڈرتے ہیں، یعنی غلط کام کرنے سے، غلط بات کرنے سے۔ تو جو ایسا انسان ہوتا ہے نا جس کا روب ہوتا ہے کہ لوگ غلط کام کرنے سے، بات کرنے سے ڈرتے، تو اس سے شیطان بھی ڈر جاتا ہے، تو شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اور اس نے کہا میں مخلص جو بندے ہیں ان کو بہکا نہیں سکوں گا، مخلص بندوں پہ میرے بہکاوے میں وہ نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہر صورت میں ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ قال کا ھذا صراط، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی جو مخلص لوگوں کا، بے شک تیرے بندے، تیرا ان پر کوئی جو ہے وہ غلبہ نہیں، مگر جو گمراہ ہو گئے، مگر وہ جو گمراہ ہو گئے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے، من الغاوین۔ تو دو لوگ یہاں ذکر ہیں، ایک غاوین اور دوسرے مخلصین۔ تو غاوین وہ جس کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، اور مخلصین وہ جو اللہ رب العزت کے احکام پہ چلتا ہے، جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، وہ خالص ہے اللہ کے لیے، جس کا ایمان بھی سچا ہے، یقین بھی پختہ ہے، مستقل مزاجی ہے اس کے اندر۔ تو مخلص جو اطاعت گزار ہے وہ مخلص بندہ ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے غاوین میں سے بننا ہے کہ مخلصین میں سے بننا ہے، مخلصین میں سے۔ تو اللہ سب کو مخلصین میں داخل کر دے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مخلصین میں سے ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم کا وعدہ، جہنم جو ہے ان سب کے وعدے کی جگہ، یعنی شیطان کی بھی اور جو کوئی اس کے پیچھے چلتا ہے، دونوں کی وعدے کی جگہ ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے جو ہے اس کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور فرمایا ہر دروازے کے لیے ان میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے، یعنی پہلے سے اللہ نے تقسیم کر دیا کہ کون کس دروازے سے جائے گا، مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، صابی، مجوسی، نصارہ، سب کے لیے جو بھی ہے، سب کے لیے اللہ رب العزت نے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ یہ کس دروازوں سے جو ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو جہنم کے 7 دروازے اور سب کے لیے تقسیم شدہ، تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں میرے اندر، کوئی ایسا عمل جو ان 7 دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ ویسا ہو جو مجھے لے کے وہاں پہ چلا جائے، استغفر اللہ۔ آگے ساتھ ہی اللہ متقین کی ذکر کرے کہ بے شک جنت جو ہے وہ باغوں اور چشموں میں ہوگی، اور اس میں ہمیشہ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جو متقی لوگ ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، اور وہ بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے۔
تو جنت میں جانے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن آگ سے چھٹکارا پانے کے بعد، یعنی کچھ آگ سے چھٹکارا پانے کے بعد اور کچھ ویسے ہی جن کو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے جگہ دی، وہ جنت میں جائیں گے، پل صراط سے گزریں گے، جہنم کو پار کریں گے، تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، بعض کہتے ہیں ایک نہر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کنترا۔ وہ کنترا جو ہے اس پہ ان لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے جو بھی ظلم کیے ایک دوسرے پہ، جو بھی زیادتیاں کی، تو وہاں پہ قصاص دلایا جائے گا، اور پھر ان کو پاک کر کے، پاک صاف کانٹ چھانٹ کر کے اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی کوئی بھی رنجشیں، کوئی بھی کچھ ہے، اب دونوں جنت میں جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ اس نے دنیا میں زیادتی کی، دونوں نیک ہیں، دونوں عبادت گزار ہیں، دونوں اللہ کے بندے مخلص ہیں۔ اب ایک وہ ہے جس پہ اس نے زیادتی کی، اور دوسرا وہ جس نے زیادتی کرنے والا، تو اب دونوں ہی جنت میں جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس پل پہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ دونوں جنت میں جا رہے، پہلے جس نے زیادتی کی ہے نا، وہ ذرا اپنی نیکیاں جو ہیں وہ اس کو دے دو، اس کے درجے اور بڑھا دیے جائیں گے، دوسرے کے بڑھا کر کے اس کو پھر بالکل صاف کر کے پھر اللہ رب العزت جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جس نے ظلم ہی کیا، اور کیا بھی دوسرے لوگوں پر، جو ہیں بھی گناہ گار کچھ ایسے، تو ایسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ انسان مفلس ہوگا جو کسی کو زبان کے ذریعے گالی دے کے، ہاتھ کے ذریعے جو ہے وہ نقصان پہنچاتا رہا ہے، کسی کو کوئی تانا دیا، کسی کی کوئی غیبت کی، کسی کا کوئی جو ہے وہ کام کیا، بہتان لگایا اس پہ، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں جی آ گیا، وہ ابھی جنت کی تیاری کر رہا ہے، تو وہ سارے حقدار آ جائیں گے، وہ آگے کہیں گے اللہ نہیں، ابھی نہیں اس کو جانے دینا، ہمارا تو حق بھی رہتا ہے۔ ایک کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، تو اپنے آپ کو دیکھا کریں کہیں میں کبھی کسی کو گالی تو نہیں دے رہی، اگر دے رہے ہیں تو آج سے یہ ٹارگٹ رکھے کہ میں نے آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا، اور کہے گا اللہ میں نے جو ہے مجھے اس نے گالی دی، تو اللہ فرمائیں گے چلو ایسے کرو، اب کیا کرنا ہے، اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو، نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر فرمایا دوسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھ پہ بہتان باندھا تھا، اللہ فرمائیں گے نیکیاں دے دو۔ تیسرا تھپڑ مارا تھا، نیکیاں دے دو۔ فرمایا نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن حقداروں کی لائن ختم نہیں ہوگی۔ کتنی محنت سے نیکیاں کر رہے ہیں، کتنی محنت سے روزے رکھتے ہیں، کتنی محنت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی محنت سے ہم جو ہے دوڑ کے نیکی کی طرف آ رہے ہیں، تو سوچو کہ یہ نیکیاں اگر کل کسی کو دے دی جائیں تو کیا حال ہوگا، خود سوچا کریں کہ کہیں ایسا میں ان میں سے نہ ہو جاؤں کہ میری نیکیاں دوسرے لے جائیں۔ تو فرمایا حقدار کھڑے ہیں، اب اللہ فرمائیں گے ایسے کرو، حقداروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، استغفر اللہ، اور فرمایا پھر اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جنت میں جانے کی تیاری تھی، اب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت سب کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے کر دیں گے، کسی کے دل میں کوئی بھی کینہ نہیں ہوگا، جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی بغض، کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اب دیکھیں اتنے جنتی ہوں گے لیکن کوئی کسی کو یہ پیٹھ دکھا کے نہیں بیٹھا ہوگا، اللہ نے یعنی تخت لگائے ایسے ہوں گے کہ سب کے ایک دوسرے کی طرف چہرے ہوں گے، پیٹھ کسی کو کسی کی نہیں نظر آئے گی، سبحان اللہ، وہ تکیے لگا کے وہاں پہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا اور انہیں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کبھی اس سے نکالے جائیں گے۔ اب دیکھیں رحمان نے تھکاوٹ کا لفظ بولا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں تھک جاتا ہے نا، تو اس کی ذرا حوصلہ افزائی کے لیے کہ دنیا میں تم جنت کے لیے تھکتے ہو، دنیا میں نیکیاں کر کر کے تھکتے ہو، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ تم لوگوں کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی۔ نبی عبادی، فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دو، بے شک میں بے حد بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا بندہ عذاب جو ہے وہ عذاب کے دن دردناک، اور وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ تو جہاں اللہ معاف کرنے والے، وہاں پہ اللہ عذاب بھی سخت دینے والے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ اب اللہ معاف کرنے والے اس چیز کو ذہن میں رکھتے گناہ کرتے جاؤ، تو ساتھ میں کہہ دیا کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب کے ڈر سے جو ہے وہ آپ نیکی کرنا چھوڑ دو، کہ آپ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اتنے میں نے گناہ کر لیا، اب میں نے معافی نہیں مانگنی کیونکہ اللہ نے تو بہت سخت عذاب دینا ہے۔ تو نہیں، نا امید نہیں ہونا، ڈرنا ہے لیکن نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ معاف کرنے والے، امید رکھو معافی کی، لیکن یہ نہیں کہ غفلت کے اندر رہ جاؤ اور پھر آپ لوگ گناہوں میں بڑھ جاؤ۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دو، جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈر نہیں، لا توجل، ڈر نہیں، بے شک ہم تو تجھے علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے؟ یا ہم پیچھے سارا واقعہ پڑھ کے آئے ہیں، تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی، سو تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جا۔ اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہے کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کی تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو خود کو چیک کیا کریں کہیں ہم نا امید تو نہیں ہو رہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اس نے کہا ہے بھیجے ہوئے لوگوں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، سوائے لوط کے گھر والوں کے، یقیناً ان سب کو ہم بچا لینے والے ہیں مگر اس کی عورت، ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط، اور جب آل لوط کے پاس آئے، ان کے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے آئے تو اس نے کہا کہ تم تو ایسے لوگ ہو کہ جن کی جان پہچان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لے کے آئے جس میں وہ شک کیا کرتے ہیں۔ قال انکم قوم منکرون، کہ تم تو ایسے ہو جن کی جان پہچان نہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا یہ کون ہے، ڈر گئے، اور ادھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو نہیں پتہ چلا یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا آپ کون ہوں۔ تو اس سے ایک بات کا اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی پھر وہ جو ہے بچڑا ان کے سامنے بھون کے لانے کا؟ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، پہلے سے غیب جانتے ہوتے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کی ساتھ ساتھ اصلاح کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو ہے نبی انبیاء غیب نہیں جانتے، اور فرمایا کہ بے شک ہم وہ چیز لے کے آئے تیرے پاس جس میں وہ شک کرتے ہیں، اور ہم تیرے پاس حق کے ساتھ آئے، یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ، پس چل، بِأَہْلِكَ، اپنے گھر کے ساتھ، رات کے ایک حصے میں، خود ان کے پیچھے پیچھے چل، اور ادھر ادھر مڑ کے نہیں دیکھنا، چلے جاؤ، یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جہاں سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہاں سے چلتے جاؤ۔ تو یہاں خاص بات پتہ چلتی ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ اکثر ادھر ادھر دیکھنا ثابت قدم انسان نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان اپنے پہ فوکس کریں، دیکھیں کہ اللہ نے جو مجھے دیا الحمدللہ، اللہ رب العزت نے جو مجھ پہ انعام کیا الحمدللہ، اللہ نے جو میرے ساتھ وعدے کیے وہ پورے ہو رہے۔ جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو فلاں کو اللہ نے اتنا دیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، تب ہی ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو ثابت قدمی کے لیے ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر آپ نہیں دیکھیں، آپ پیچھے رہیں ان کے، تاکہ یہ بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اور فرمایا جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جہاں سے حکم دیا جاتا ہے وہاں پہ چلیں، تو جو حکم ہو اسی کے پیچھے چلیں، نہ کہ ہم ادھر ادھر دیکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے زندگی کا یہ اصول ہے کہ ایک ہی چیز پہ جس پہ آپ نے فوکس کیا بس اس میں مصروف ہو جائیں، بجائے اس کے کہ دیکھیں اور ماضی میں جھانکیں کہ ماضی میں کیا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آج کو اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کی وحی کر دی کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت نے فرما دیا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور آئے اہل مدینہ، شہر کے رہنے والے، اس حال میں کہ خوش تھے۔ اس نے کہا یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، سو مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا، یعنی تم نصیحت ہی کیے جا رہے ہو، زیادہ ہی نصیحتیں کرتے ہم نے ہمیں۔ کالا، کہا یہ میری بیٹیاں اگر تم وہ کرنے والے، اور لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، اللہ نبی کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، فرمایا آپ کی عمر کی قسم یقیناً وہ مدہوشی میں بھٹکے ہوئے تھے۔ تو جب انسان کی آنکھوں پر خواہشات کی پٹی بندھ جاتی ہے تو وہ مدہوشوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو پس انہیں چیخنے پکڑ لیا، ان لوگوں کو روشنی
نہیں ہوتے ہی تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا، استغفر اللہ، اور ان پر کینکر پتھروں سے بارش کی۔ بے شک اس میں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی یقیناً ایک دائمی آباد راستے پر ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً ظاہر راستے پر موجود ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور اصحاب ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے ہوں گے، اور وہ پہاڑوں سے مکان تراش کے بناتے تھے۔ اصحاب ہجر سے مراد جو ہے وہ قوم سمود ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ عادی جو تھے ان کو ہوا کے ذریعے، آندھیوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ پھر ایسے کریں، پہاڑوں میں جو ہے وہ تراش کے پہاڑوں کو ہم ایسے گھر بنائیں کہ جس سے سوراخ بھی نہ چھوڑیں، جس سے ہوا جو ہے وہ داخل ہو جائے، ہوا داخل ہوگی تو ہی پھر وہ ہمیں بھی تباہ کر سکے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایسا عذاب دیا کہ ان پہ زلزلہ آ گیا تھا، استغفر اللہ، اور ایسا زلزلہ تھا کہ ہر چیز کو اس نے پٹک کے مار دیا، اور پھر صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے پس درگزر کرو، قیامت آنے والی ہے پس درگزر کرو، اور فرمایا کہ خوبصورت طریقے سے درگزر کرو، بے شک تیرا رب جو ہے وہ کمال پیدا کرنے والا اور جاننے والا، سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور یقیناً ہم نے تجھے سبع یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن جو عظمت والا۔ تو یہ کون سی آیتیں بار بار دہرانے والی؟ سورۃ الفاتحہ، سبع مثانی، اس کو کہا گیا بار بار دہرائی جانے والی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی نماز ہے جس سے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تو سورۃ فاتحہ ہر نماز میں لازمی پڑھا کرے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہیں، چاہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں، امام جو قرات کرتا ہے وہ سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ اب امام نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے تو ہم چپ کر کے کھڑے نہیں، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، نہیں، سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس نے نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا، اور نہ ان پر غم کر، اور اپنے بازو جو ہیں وہ مومنوں کے لیے جھکائے رکھ۔ تو دنیا کے متاع کی طرف بتا دیا گیا کہ دنیا کی رونق کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی، اگر چاہتے ہو کہ ہم ایمان میں رہ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ آخرت ہماری جو ہے وہ بن جائے، تو دنیا کے لیے یہ نہیں کرنا کہ دنیا کی رونقوں کو، دنیا کی رونقیں آپ کو غافل کر دیں۔ تو اس لیے خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان لوگوں سے متوجہ نہ ہوں، حیران نہ ہوں جن کو دنیا بہت مل گئی ہے، اور دنیا کے ملنے کی وجہ سے یہ کفر اور نفاق میں اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے ساتھ یہی ہوا کہ ہر دور میں جو ہے وہ امیر جو لوگ تھے جن کو دنیا کی بہت زیادہ ملی ہوئی تھی دولتیں، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، جس نے اتنا رزق دیا ہوا ہے وہ راضی ہی تو ہے، ادھر دیا ہے تو آخرت میں بھی دے دے گا۔ تو فرمایا نہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا جو مال ہے وہ تو یہیں پہ رہ جانا ہے، آخرت جو ہے وہ تو اللہ نے متقین لوگوں کے لیے تیار کی ہے، جو متقین لوگ ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک ریشم کا ٹکڑا کسی نے تحفے میں بھیجا، ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا نا، تو آقا علیہ السلام اتنا خوبصورت تھا، تو کہتے ہیں صحابہ نے اس کو چھونا شروع کر دیا نرمی کے ساتھ، اتنا ملائم نرم، اتنا خوبصورت تو صحابہ وہ حیران ہو گئے اس کو دیکھ کے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا کہ صحابہ اس کی طرف ایسے لپکیں اور ایسے اس کی خوبصورتی پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فوری ان کو یعنی آخرت کی طرف متوجہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے، یعنی یہ جو ریشم کا ٹکڑا ہے تم اس پہ حیرت کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جنت میں 7 بن ماز کے رومال اس سے بھی بہتر ہوں گے، یعنی ساتھ ہی آخرت کی بتا دی کہ کہیں دنیا کی محبت نہ ان کے دل میں آ جائے کہ یہ ریشم کو دیکھ کے جو ہے وہ دنیا میں کہیں مگن نہ ہو جائیں، آخرت کو بھول جائیں، تو ساتھ ہی آخرت کی طرف متوجہ کر دیا ہم کو۔ تو اس لیے
ہونا یہی چاہیے کہ انسان جو بھی دنیا میں کام کر رہا ہے تو اس کو اپنی آخرت جو ہے وہ لازمی یاد رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا میں کام کرتے ہوئے آخرت کو یاد نہیں رکھنا. جیسے حضرت ابی ہریرہ کہتے میں نا ایک دفعہ پودا لگا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پودا لگا رہا ہوں. تو فرمایا تمہیں میں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں جو تم لگاؤ؟ کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی جی ضرور حاضر. وہ کون سا ہے؟ فرمایا تیرا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب تو یہ کہے گا تو یہ جنت کے اندر تو پودے لگائے گا، تو اس کے بعد جنت میں پودے لگائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پودے نہ لگائیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ ہاتھوں سے تم پودے لگا رہے ہو تو زبان سے جنت میں بھی پودے لگاؤ. یعنی ہاتھوں سے تم کام کر رہے ہو نا، تو اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ جب کچن میں ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، سحری بنا رہی، افطاری بنا رہی، تو زبان ہماری فارغ ہوتی ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا کریں. زبان سے زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. یا پھر آپ سورۃ اخلاص پڑھتے جایا کریں تاکہ قرآن پڑھنے کا زیادہ ٹائم نہیں تو کم سے کم قرآن جو ہے اتنا اس کے برابر ہم اجر ضرور ہمیں مل جائے. اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو، مومنوں کے لیے نرم. تو یہ لیڈر کی ایک خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے ہاتھ جھکائے رکھنے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نرم مزاج تھے، کہتے کہ ایک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے نا تو اس کے تھوڑا سا دماغ میں کوئی مسئلہ تھا، تو وہ نا آپ کو جہاں ہوتی نا بازار میں آپ کو روک لیتی، کہتی بات سنو میری، مجھے آپ سے کوئی کام ہے، ذرا میری ادھر آ کے بات سننا. تو اللہ کے نبی صحابہ کہتے آقا ہمیں چھوڑ کے نا اس کے ساتھ چل دیا کرتے تھے. یعنی یہاں تک ایک تو کہتے اللہ کے نبی اقامت ہونے لگی ہے، جماعت کے لیے کھڑے ہیں، اور ایک دیہاتی سا آدمی آیا اور آ کے اس نے نا آقا علیہ السلام کا کپڑا پکڑا اور کہتا ہے کہ ذرا میرا کام ہے، میرے ساتھ تو چلو. صحابہ کہتے اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ ہو لیے اور گئے، جا کے اس کے ساتھ گئے اور اس نے یہ کہا کہ میرا کام ہے، میرے ساتھ چلو، کہیں میں بھول نہ جاؤں جو میں نے کام آپ سے کہنی ہے، بات کہنی ہے، جو میں نے آپ سے کام کہنا ہے وہ بھول نہ جاؤں. تو وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد آئے اور آ کے پھر نماز کروائی. یعنی اتنے نرم تھے، مومنوں کے ساتھ جھکنے والے تھے. تو ذرا اپنا اپنا حال سوچیں ہم کیسے ہیں. ہمیں کوئی کہہ دے نماز پڑھتے ہوئے گھر کے اندر کوئی کام، ادھر آؤ یہ کام کر دو، ماں کہہ دے بیٹی کو کہ بیٹا ذرا آنا 2 منٹ، نہیں میں نماز پڑھنے لگی ہوں. اور بعد کا یہ ہوتا ہے قرآن پڑھی ہوتی ہے، میں کیسے ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں اب بھی نہیں اٹھ سکتی. تو نہیں اٹھیں، جب بلایا جائے تو یہی آیت ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا ہے. تو اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہوں تو پھر اپنے اندر یہ خوبیاں لے کے ہیں کہ آپ کو جب بھی کوئی آواز دے فوری سے اٹھیں اور جائیں اس کے پاس. وقل، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے جیسے ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کے پیسز کر کے رکھے تھے، استغفر اللہ. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ باتیں اپنی مرضی سے مان لی اور کچھ کا انکار کر دیا. تو اگر ایسا ہوگا تو عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. تو دیکھیں کہیں ہم نے تو قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے. خود کو خود ہی جواب دے لیں کہ انہوں نے، جو قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ حصہ مان لیا، کچھ جو ہے اس کا انکار کر دیا. تو جو ایسے کرے گا اس کا عمل بھی ضائع، کچھ بھی اس کے کام نہیں. تو کوئی بھی قرآن کو، کیونکہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. فَوَرَبِّكَ، پس تیرے رب کی قسم، یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اور پس تو صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا گیا اور مشرکوں سے کنارہ کر، اور بے شک تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں ہم، جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں سو ان قریب جان لیں گے. اور وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جا. تو یہاں پہ ایک علاج بھی بتا دیا گیا ہے
کہ اگر دل کسی کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ پڑ رہا ہو، دل آپ کا گھٹن محسوس ہو رہی ہو، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو، کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کا دل ایسے بہت تنگ ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کیا بتایا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح کریں کثرت سے۔ تو دل کی گھٹن کا علاج چاہے وہ جیسی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ زیادہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدی، کیونکہ فسبح بحمدی، تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بھی بیان کرنی ہے، تو سبحان اللہ و بحمدی جو ہے وہ کہنا شروع کر دے جب آپ کو محسوس ہو دل کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دل کی گھٹن ہے، دل کا کوئی ویسے بھی پرابلم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دل کے مریض جو ہیں وہ زیادہ سبحان اللہ و بحمدی کا ورد کریں، اور ساتھ میں کیا وقم من الساجدین، سجدہ، یعنی سجدہ اور تسبیح جو ہے یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ رحمان نے دیکھیں سارا کچھ بتا دیا ہمیں کہ ہم کیا کریں اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے، یعنی یقین سے مراد یہاں موت ہے، تو لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے عبادت میں لگ جائیں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ موت سے بڑا کوئی یقین نہیں ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کہتے ہوتے تھے کہ میں نے موت کے یقین سے بڑھ کے کوئی یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو، یعنی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی تیاری نہیں کرتے، پھر بھی موت کے بارے میں شک میں پڑے۔ تو اگر ہمیں کوئی کہہ دے آپ شک میں پڑے ہیں موت کے بارے میں تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، لیکن اصل میں پڑے ہوئے، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ میں پڑے ہیں، کیونکہ شک میں پڑے ہیں تو تیاری نہیں نہ کر رہے، شک میں پڑے ہیں تو نماز ہم سے چھوٹتی ہے، شک ہے ہی، مرنے کا پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا گیا، یعنی نعمتوں والی سورت۔ تو سورۃ حجر میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کا ذکر آیا، کون سی نعمت کا ذکر آیا سورۃ حجر میں؟ ابھی پڑھ کے ہیں، قرآن، جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت اس کا ذکر سورۃ حجر میں آیا، تو یہاں پہ جتنی بھی بکھری ہوئی نعمتیں نا ان کا ذکر آئے گا اس کے اندر، اس سورت کے اندر۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، اور وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بڑے پریشان تھے مکہ کے اندر، کیونکہ مکہ والوں نے بڑے ظلم آپ کا صحابہ پہ کر رہے تھے، بڑی بڑی تکلیفیں دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور آپ کو یہ تھا کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی، کب ہجرت کی اجازت؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، اور آپ جو ہیں وہ آپ اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے، یعنی اس میں جو ہے وہ حکم بھی مراد ہے، اور دوسرا جو ہے قیامت کا وعدہ بھی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت کے عذاب کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ ينزل الملائکہ، وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، خبردار کر دو بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سب مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی سب کو ایک مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا ایک قطرے سے، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جگڑنے والا بن گیا، تو انسان کی اصلیت بتا دی کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ ایک قطرہ ایک بوند سے ہے، اور پھر فرمایا کیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرما رہے وہ آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے ویسے ویسے کبھی کبھی وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے۔ والانعام، اور چوپائے، اس نے انہیں پیدا کیا تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو، وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے جس تک تم کبھی پہنچنے والے نہیں تھے مگر جانوروں کی مشقت کے ساتھ، بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی والا نہایت مہربان ہے۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے اور کھچر اور گدھے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور اس نے وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہر چیز چھپائے اللہ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے، تو تمہارے لیے گرمی کا سامان بھی ہے اور فائدہ بھی، کیونکہ جب باہر سفروں میں جاتے تو خیمے بناتے، ان کی وہ بنے ہوتے کپڑے کے، ان کی کھالوں وغیرہ سے مضبوط خیمے بنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی انتظام، اور پھر کھانے کے لیے بھی تمہارے
جو ہے انتظام کر دیے، کپڑوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، کھانے کا بھی، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ آپ کبھی جائیں نا، ادھر تو نہیں خیر دیکھنے کو ملتا، جب جا رہے ہوتے ہیں نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اکثر راستے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹ جو ایسے قطار بندی ہوتی ہے، وہ جا رہے ہوتے ہیں اور اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کی خوبصورتی بھی بیان کرتی کہ وہ جو چھپائے جانور، جب وہ صبح کو آپ چرانے لے کے جاتے ہیں، شام کو واپس لے کے آتے ہیں، تو جب وہ آ رہے ہوتے ہیں ایسے لائن کے اندر، تو وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، ان کا جمال، ان کا دیکھنا، اور جو مالک ہوتا ہے وہ جب ایسے دیکھتا ہے ان کو، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے۔ تو وہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کا بیان بھی رحمان نے یہاں پہ کر دیا، اور فرمایا تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چھپائے، وہ تمہاری خدمت کے لیے رکھ دیے کہ تمہارا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کے لیے۔ اب تو یہ دوسری آ گئی ہیں گاڑیاں وغیرہ، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ گاڑی بھی کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتی جہاں پہ پھر وہ اونٹ اور گھوڑوں کا ہی پھر استعمال کرتے ہیں کہ ان کو لے کے جائیں، کیونکہ گاڑی وہ نہیں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ گھوڑے پھر اونٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارا کچھ کیوں؟ انسان تیرے لیے، انسان کے لیے اتنا کچھ اللہ رحمان نے کر دیا ہے، اور فرمایا گھوڑے، خچر، گدھے، سارا کچھ یہ بھی زینتیں ہیں، اور ساتھ میں کہا وہ بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں نے یہ خدمت کے لیے پیدا کیا تو وہ بھی کروں گا جو تم نہیں جانتے۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ گاڑی وغیرہ کا تصور نہیں تھا نا، تو وہ گاڑیاں اللہ رب العزت نے دے دی۔ آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے ہمارے بعد، کیا کیا جو ہے وہ آئے گی ٹیکنالوجی، کیسا کیسا، تو وہ ہم نہیں جانتے، جو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں، غلط ملت بھی، اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دیتا۔ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، انزل من السماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو، اور وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان میں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کیا، اور ستاروں کو بھی، بار بار وہی ذکر، ستاروں کو بھی اس نے اپنے حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، سمجھنے والے ہی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارا کچھ اس کا نظام کون اٹھا رہا ہے، کون چلا رہا ہے۔ وما ذرأ لکم، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا، جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ رب العزت کبھی کشتی میں بیٹھے تو دیکھیں کیسے وہ دونوں جو ہے نا پانیوں سے گزرتی ہوتی، اس کو ہٹاتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے۔ اور دیکھیں سمندر جو ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات نے سمندر کے اندر اتنی اتنی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کبھی سمندر پہ جائیں تو جا کے دیکھیں جب لہریں اٹھتی ہیں نا، تو لہریں اتنی اتنی بڑی آ رہی ہوتی ہیں، انسان ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ساحل کے ساتھ آتی ہے ویسے جھک جاتی ہے اور پھر واپس ہو جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر، حالانکہ وہاں پہ اتنی اتنی بڑی جو ہے بلڈنگ ہوتی ہیں، شہر ہوتے ہیں، اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو وہ سارے کے سارے لپیٹ میں آ جائیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے آتی ضرور ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی، اور جب کبھی حکم ہوتا ہے نا تو پھر وہ سیلاب کی صورت میں بھی آ جاتی ہے، تباہیوں کا حکم جب ہوتا ہے تو تب سیلاب بھی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں، وہی کہ تم اسی میں سے جو ہے وہ گوشت نکالتے، مچھلی کا، مچھلی یعنی سمندر سے تم لیتے اور پھر اس کو کھاتے بھی ہو، اور اسی میں سے تمہارے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے زینت کی چیزیں یعنی زیورات وغیرہ اسی میں سے نکلتے اور تم اس کو پہنتے بھی ہو۔ تو یہ سارا کچھ یہ کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو اور تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، یہ کہ وہ تمہیں نہ ہلا دیں،
اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامتیں اور ستاروں کے ساتھ کہ وہ راستہ معلوم کر لیں۔ تو پہاڑوں کو گاڑنے کا مقصد ہے کہ زمین ہلے نہ، حرکت نہ کرے، کیونکہ زمین اب اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہاں پہاڑوں کی ضرورت ہے، کہاں پہ زمین ہل سکتی ہے، تو وہاں پہ اس نے ٹکا دیا۔ تو کیا جو وہ پیدا کرتے ہیں، جو پیدا کرتا ہے اس طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ ساری کائنات بھی بیٹھ کے کہے نا میں اللہ کی نعمت کو گنوں گی، میں شمار کروں گی، تو شمار کرنے لگ جاؤ تو تب بھی گن نہیں سکتے۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی بعض کو تم جو ہے وہ زندہ ہوتے ان کی پوجا کر رہے ہو، اور بعض وہ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو اور وہ یعنی قبروں کے اندر ہیں، تم ان کی قبروں پہ جاتے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو، تو اللہ فرما رہے وہ مردہ ہیں اور تم دیکھتے بھی نہیں ہو کہ وہ کیا ہیں۔ الہکم الہ واحد، اور الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، ان کے دل جو ہے وہ انکار کرنے والے اور وہ بہت تکبر کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے ان کو کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری، تو کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اوپر اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے تھے۔ سن لو، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، اپنے تو اٹھانے ہیں، دوسروں کو جن کو گمراہ کر رہے، جن کو کہتے چھوڑو کیا تم لگے ہوئے ہو، کس کی طرف لگے ہوئے، یہ کر کے ان کو گمراہ کر رہے تھے۔ تو دونوں کا بوجھ قیامت کے دن وہ دونوں کو اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، پس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے بے شک رسوائی آج کے دن اور جو برائی ہے وہ کافروں کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، اور جنہیں فرشتے اس حال میں قبض ان کی جان کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ کہتے کیوں نہیں؟ یعنی جب جو ہے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے جب ان کو جان قبض کرنے لگیں گے تو کہیں گے نہیں ہم تو برا کام نہیں کرتے تھے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو وہ آگے سے فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ جانتے جو تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، جہنم میں داخل ہو جاؤ، استغفر اللہ، جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی اس کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جو نافرمان ہے۔ قبر کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ عذاب فوری سے شروع ہو جائے گا، اور پھر قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہنا ہے اس کو، اور سجین میں اس کی روحوں کو پھینک دیا جاتا ہے، استغفر اللہ، جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ وَوَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں خیرن، سارا خیر ہی خیر، یعنی اللہ نے جو بھی اتارا خیر ہی اتاری ہے تو خیر ہے وہ۔ اور فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، وہ جو اور اچھا ہے گھر جو ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے، جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ہی وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، اور جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی مومن کی جان لینے سے پہلے فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں۔ تو اللہ مومنوں جیسی ہماری ہو جائے کہ ہم مومن بن جائیں، تو مومن کی جان لینے سے پہلے فرشتوں نے سلام کہنا ہے، تو سلامتی، اور کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں جو تم عمل کرتے تھے، عملوں کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو عمل جو کرتے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کس وجہ سے؟ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں عمل کرنے والے بنا دے کہ دنیا میں بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا کی بھلائی اس کی یہ ہوگی کہ وہ
جو ہے پکیزہ زندگی اس کو ملے گی اور آخرت میں نعمتوں بھری جنت اس کو مل جائے گی۔ حل ینظرون، کیا وہ اس کے سوا انتظار کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کے سوا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے فرشتے آئیں، اللہ رب العزت کے فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو اس سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے، بس ان کے پاس ان کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ جو مذاق کرنے والے، جو کچھ کرنے والے، کل قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ گھیر لیا جائے گا۔ یعنی انسان جتنی بھی مذاق کر رہے ہیں یا جو بھی ان کی خواہشات ہیں، سب کے عوض اس کو قیامت کے دن گھیر لیا جائے گا، اللہ رب العزت گھیر لیں گے۔ اور قیامت کے دن اس لیے نیکی کرو تاکہ ہم ویسے ہی جو نیکی کرنے والے ان کو نیکی کا اجر ملے، تاکہ جب جان نکلے تب بھی فرشتے اس کو خوشخبری دیں، اور جب جائیں آگے تو جنت اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائے گا نا تو وہ ادھر تمنا کرے گا، کہے گا اللہ دل کرتا ہے فلاں پرندہ کھانے کو دل کرتا ہے، اب اس نے کہا ہوگا تو پکا ہوا پرندہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اہل جنت سے ایک شخص ہوگا، وہ کہے گا اللہ میرا دل کرتا ہے میں کھیتی باڑی کروں۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ دل کرتا ہے کھیتی باڑی کروں، اور رحمان کو دیکھو اللہ فرمائیں گے کیا تو یہ جو تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس سے خوش نہیں ہے؟ کہتا اللہ ہاں خوش تو ہوں لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے۔ تو اللہ ہم یہاں پہ رحمان کی مان کے جائیں گے تو وہ رحمان ہماری وہاں پہ مانے گے، اللہ رب العزت اس کی مانیں گے۔ اللہ کہیں گے اچھا کھیتی باڑی کرنی ہے تو فرمایا جو ہے جلدی سے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ اس کے لیے سارا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ بیج جو ہے وہ کاشت کرے گا تو فوری سے وہ اگ آئیں گے بالکل سیدھے کہ وہ کاٹ لیے جائیں، ایسے دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کی طرح وہ ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو انسان جو ہے وہ جنت کے اندر بھی دنیا میں اللہ کے لیے اس نے کیا، جنت میں اللہ رب العزت جو چاہے گا وہ کریں گے۔ اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کو ان کے برے نتائج گھیر لیں گے، ظلم کے عوض گھیر لیے جائیں گے جو بھی کچھ کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شریک بنائے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسے نہ کرتے، کسی بھی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم ہی اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو اس سے پہلے تھے، رسولوں کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، نبیوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کے سوا اور کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، یقیناً ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوگی۔ بس زمین پر چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے۔ تو رسولوں کو بھیجا اللہ نے کس لیے کہ وہ حکم دیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی شیطانوں کے پیچھے چلنے سے بچو کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ان تحرس علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرے تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حرص کرتے ہیں نا کہ یہ ہدایت پہ آ جائے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اور فرمایا نہ کوئی ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ واقسموا باللہ، اور انہوں نے اپنی قسمیں پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو وہ مر جائے۔ کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اس کے ذمے، سچا ہے، یعنی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے گا سب کو، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ کہتے نہیں ایسا، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ کبھی بھی ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جانا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے جو ہے وہ مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور فرمایا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ اور جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جس طرح پہلی دفعہ کیا گیا دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا۔ اور اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹا بنائے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ فرمایا میں الصمد ہوں، یعنی نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا۔ اور تاکہ وہ لیبین لہم الذین، تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو چیز واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لے یقیناً جو جھوٹا ہے، یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ اور ان کا کہنا، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کا ارادہ کریں تو اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت
کن کہتے ہیں فیکون کر دیتے، تو اس لیے کن کی جو ہے وہ انتظار میں رہا کرو، انشاءاللہ فیکون بھی ہوگا ضرور، مایوس نہیں ہونا۔ تو والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کی، وطن کو چھوڑا اللہ کی خاطر، فرمایا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیے گئے، بے شک ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ تو دنیا میں اگر اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہو تو آخرت میں اس سے بہتر ملے گا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے والے۔ تو اپنے اللہ کے لیے اگر کچھ چھوڑنا پڑ جائے تو ہجرت، آج ہم ہجرت کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی برائی کو ہم چھوڑ کے برائی سے نیکی کی طرف جائیں تو یہ ہمارے لیے ہجرت کا ہی اجر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ایسے ہی کریں، کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی غلطی ہے، اس کو چھوڑیں، نیکی کی طرف آئیں اور سمجھیں کہ ہم یہ ہجرت کر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم یہی کرتے ہیں۔ سو ذکر کرنے والے سے پوچھو کہ اگر تم شروع سے نہیں جانتے واضح دلائل اور کتابیں دے کر، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرے، اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا تاکہ وہ غور و فکر کریں، تو نبی جو ہیں وہ اس پر عمل کرنے کے لیے یعنی بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نصیحت اتاری تاکہ تم لوگوں کو کھول کے بیان کرو۔ تو آقا علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام نے خود عمل کر کے دکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ آپ لوگ قرآن کو دیکھتے ہو نا یہ ایک صحیفے کی شکل میں، تو ہم نے تو چلتا پھرتا قرآن دیکھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پہ عمل کرتے تھے، تو وہ ہمیں یوں لگتا کہ یہ قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن۔ فامینہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تدبیریں کی ہیں کہ ان کو اللہ زمین میں دلسا دے گا اور ان پر عذاب آئے گا، استغفر اللہ، اور عذاب بہت سخت، اور جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں گے، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے، سو وہ کس طرح عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں اس کو دیکھا کہ جسے اللہ نے پیدا کیا، جو چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا سجدہ للہ وہم داخرون، دائیں بائیں سے وہ اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں، اور وہ اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں، یعنی سائے بھی رحمان کو سجدہ کرتے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں وہ سارے کے سارے جو بھی چلنے والے فرشتے وہ سب سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا۔ وقال اللہ، اور کہا انہوں نے کہ تم دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سو مجھی سے تم ڈرو، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے، پھر کیا اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو اچانک اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو، جب وہ تکلیفیں دور کرتا ہے تو شریک بنانے لگ جاتے ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت تکلیف ہے، کوئی پریشانی پہنچی ہے، کچھ ہے، جو کچھ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں، تو انسان کو تکلیف پہنچتی، جب دور ہوتی تو شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ جب اللہ کو یہ اولاد نہیں ہوتی دعا مانگتا ہے، دن بھی رات بھی، صبح شام ہر وقت، اور جب اللہ رب العزت کوئی ہیلے وسیلے سے اس کو اولاد دیتا ہے تو وہ ساتھ ہی کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے، اکثر یہی کہتے ہیں یہ تو فلاں کی وجہ سے، اللہ فرماتے پھر وہ لوگوں کو شریک بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مجھے یہ اولاد دی گئی ہے، وہ تاکہ وہ اس کی ناشکری کرے، اور جو ہم نے اس کو دیا سو تم فائدہ اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ ناشکری کر رہے اور دنیا میں ہم اس کو فائدہ دے رہے ہیں تاکہ وہ جان لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ رحمان نے ان کے لیے کیا تیار کیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے
مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے۔ اب دیکھیں سلیمان کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور ہی پوچھے جاؤ گے، یہ جو تم لوگوں نے اپنے معبودوں کو جن کو تم پوجتے ہو جا کے کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو ان کے لیے اور جا کے ان کے دروں پہ ان کو دیتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ تو یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے، آج کا مسلمان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے درباروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے، نظر و نیاز چڑھاتا ہے، یہ اس کے لیے میں کر رہا ہوں سارا کچھ۔ تو اس کے بارے میں سوچ لیں، یہ جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، نظر نیاز چڑھا رہے غیر اللہ کی جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، پوچھنا ہے اللہ نے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، وہ پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، وہ اپنے لیے وہ چاہتے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے کہتے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا منہ جو ہے، ان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اور آج اسلام نے اگر بیٹی کو عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے۔ اب جو یہ شروع کر دیتے ہیں ہر مارچ میں عورتیں کھڑی ہو کے کہتی ہیں عورت کو حق نہیں دیا جا رہا، تو میں کہتی ہوں اسلام نے جتنا عورت کو حق دیا کسی نے دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام نے عورت کو حق دیا، اسلام نے، کیونکہ اسلام سے پہلے تو عورت کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور وہ جب بھی بیٹی کی خوشخبری ملتی تھی تو کیا ہوتا، ان کے رنگ جو تھے غم سے سیاہ ہو جاتے تھے، غم سے سیاہ ہو جاتے ان کے رنگ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے جو ہے رہنے کا انتظام کرے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے، یعنی اس کے معاملے میں تکلیفیں، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، پھر ان کی اچھی جگہ پہ تعلیم دلوائی، پھر اچھی جگہ پہ شادی کر دی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گی۔ جس بیٹی کو برا سمجھتی ہو نا، وہ بیٹی تیرے لیے قیامت کے دن ڈھال ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 2 ہوں چاہے، فرمایا چاہے 2، آقا 1 ہو، فرمایا چاہے 1 ہو، یعنی جو بیٹی کی ایسی اچھی پرورش کرے، کھلائے پلائے اچھا، اس کو پہنائے اچھا، تو پھر وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ ڈھال بنے گی۔ تو بیٹیوں کی تربیت اب ہم نے کرنی ہے تاکہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ڈھال بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ وہ تو انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں۔ دیکھیں میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے کہ وہ تو انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں، کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے اس سے بڑھ کے کوئی بھی والدین کے لیے جو ہے وہ غم نہیں رکھتی۔ بیٹے اپنی جگہ ہیں، ان کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی کو جتنی والدین کی کیئر ہوتی ہے نا، وہ اور کسی کو نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا مشرکین مکہ کا حال بتا دیا گیا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور ان کے اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال، اور وہی سب پر غالب ہے، وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ ولا یؤاخذ اللہ، اور اللہ رب العزت، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت پر ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر اللہ رب العزت پکڑ لے تو پھر ان کو زمین پہ کوئی بھی چلے نہ، یعنی جتنے ظلم کر رہے ہیں، جتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، جتنا گناہ کر رہے ہیں، اگر ان کی وجہ سے اللہ پکڑنا شروع کر دے تو زمین پہ کوئی چلنے والا پھرنے والا رہے گا نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے میں نے ان کو ڈھیل دی ہے، پھر جب ان کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ ایک گھڑی آگے ہوگا، تو کوئی بھی جان حرکت نہیں کر سکے گی جب اس کا وقت آ جائے گا۔ کسی کو کچھ بھی حرکت نہیں ہونی، جو بھی ظلم کرتا ہے یہ دنیا میں کر لے، لیکن موت جب آئے گی تب بھی وہ بچا نہیں سکے گا، اور کل قیامت کے دن بھی تب بھی کچھ بھی نہیں، کیونکہ ظلم کی بھی 3 قسمیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ بھی ظلم میں شمار ہے، اور دوسرا جو بندوں کا بندوں پر ظلم کرنا، یعنی بندوں کا بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا، اللہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ وہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے جب اگر کسی پہ کوئی زیادتی کر لی ہے، کوئی ظلم کر لیا ہے، کسی کو کوئی برے بول دیے آپ نے، تو ابھی معاف کروا لیں، کیونکہ دنیا میں معاف ہو سکتے ہیں، آخرت میں جا کے معافی نہیں ملنی۔ اور نمبر 3 جو اللہ اور بندوں کے بیچ ہوگا، جیسے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، غلطیاں بہت زیادہ کر لی، تو اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ قصاص جو بھی بدلے ہیں وہ کر لیں، میدان محشر میں جو ہے
وہ جواب دہی بہت مشکل ہوگی، کیونکہ وہاں پہ تو بدلے میں نیکیاں ہی دینی پڑنی ہیں اور کچھ نہیں ہونا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک انہی کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں، بے شک انہی کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ بے شک وہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جانے والے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، بے شک یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، سو آج وہ ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو رسول آئے اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال جو تھے وہ خوشنما بنائے، اور آج ان کا شیطان ہی دوست ہے۔ تو جو جس کا دوست ہے اسی کے ساتھ اٹھنا ہے اس نے۔ شیطان کے پیچھے چلو گے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے چل کے اس کی پیروی کرو گے تو کل قیامت کے دن اسی کا ساتھ ملنا ہے۔ تو رحمان کے پیچھے چلو گے، رحمان کے بندوں کا ساتھ، قرآن والوں کا ساتھ، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی کا دیں گے ساتھ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کو ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتے تمہارے لیے چھپاؤں میں عبرت ہے، ایک سبق ہے۔ ہر چیز اللہ نے، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بے فائدہ نہیں بنائی، بلکہ کسی نے ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی عبرت رکھی ہے۔ تو فرمایا چھپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ہم ان چیزوں میں سے جو اس کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی جتنا مرضی سائنسدان کوئی کہہ دے کہ ایسے چل رہا ہو سسٹم اور درمیان سے جو ہے وہ خالص دودھ نکلے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن رحمان کا نظام دیکھیں، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، درمیان سے اللہ دودھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ساتھ میں کہا ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ مشکل سے پیتے ہیں۔ کیا کبھی دیکھا کسی نے کہ کوئی کہ دودھ نہیں پیا جاتا مجھ سے، دودھ تو میرے گلے سے گزرتا ہی نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ لگتا ہے کسی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن بچوں کو بتانا چاہیے نا کہ دودھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بڑی بہترین چیز ہے، اور آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں کبھی نہیں لوٹائی تھیں، ایک تکیہ، تحفہ اور دودھ۔ یعنی یہ اگر آپ کو کوئی دیتا تو آپ جو ہے تھا وہ اس کو خوشبو، تکیہ اور دودھ کبھی نہیں لوٹاتے تھے۔ تو کوئی آپ کو خوشبو دے، تکیہ دے یا دودھ دے تو وہ واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اتنی پیاری وہ نعمت دی ہے، اللہ رب العزت نے پلایا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اگر یعنی خواب کے اندر بھی دیکھتے تھے نا، کہتے ایک صحابی ہے کہتے اللہ کے نبی میں نے دودھ دیکھا ہے، دودھ کی بہت زیادہ، اور میرے ناخنوں سے وہ بہہ رہا ہے، یعنی دودھ دیکھا اور اتنا ہے کہ ناخنوں سے بہہ رہا ہے۔ پھر میں نے پیالہ حضرت عمر کو دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ بہت علم دیں گے، تو علم سے تعبیر کی کہ تجھے اللہ رب العزت بہت زیادہ علم دیں گے، تو اس لیے اور اس میں برکت بھی ہوگی اور تجھ سے لوگ سیراب بھی ہوں گے، یعنی تیرے علم سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ وَمِن ثمرات، اور کھجوروں اور پھلوں میں سے کھجوروں اور انگوروں کے بھی، جس سے تم نشاور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لے اور کچھ درختوں سے، اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستے پر چل کر جو مسخر کیے ہوئے ہیں، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے۔ تو شہد جو ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، جو غور و فکر کرتے اس میں نشانی۔ اب دیکھیں شہد کی مکھی جو ہے وہ کس کے لیے کر رہی ہے شہد اکٹھا؟ اپنے لیے نہیں، وہ خود نہیں کھاتی اس میں سے، وہ ہمارے انسانوں کے لیے، اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستے بنائے ہوتے ہیں، وہ اتنی دور دور پہاڑوں تک جاتی ہے اور ہر پھل چوستی ہے، اس کا ذائقہ آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی شہد لیں وہ کہتے ہیں بیری کا شہد مجھے چاہیے، تو بیری کا شہد کون سا؟ یعنی وہ مکھی جو ہے جن دنوں شاید بیر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو مکھی اس کا رس چوس کے جو بناتی ہے شہد، وہ والا شہد۔ اب دیکھیں
وہ آتی ہے، رکھتی ہے، شہد بنا کے کر دیتی ہے، اور کہتے ہیں جس پھول پہ وہ بیٹھتی ہے نا وہ پھول ٹوٹتا بھی نہیں، وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ کیسے اللہ رب العزت چلا رہی ہیں، اور اس شہد کے اندر شفا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوا بھی ہے۔ ایک آقا علیہ السلام حجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں، اور تیسرا آگ میں داغنے میں۔ فرمایا میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کہ وہ آگ کے داغنے سے شفا لے، اس سے منع کرتے ہیں، یعنی آگ سے داغ کے بعد وقت کہتے ہیں نا خون نہیں بند ہو رہا تو اس کو آگ سے داغ دیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ منع کیا ہے کہ آگ سے نہ داغا جائے۔ اور شہد جو ہے یہ اس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، تو شفا ہے شہد میں، اس لیے شہد پینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا کوئی کہتے ہیں میں شوگر کی مریض ہوں میں تو نہیں پی سکتی، آپ نے پینا ہے سنت سمجھ کے اور قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ قرآن کہتا ہے شہد شفا ہے، تو نہ گرم سرد نہیں دیکھنا۔ جب قرآن نے کہہ دیا یہ شفا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی تو کوئی تعویل نہیں لے کے آنی۔ ایک صحابی ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا نا پیٹ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد دو، تو اسے شہد پلایا اور پھر آیا کہتا اللہ کے نبی اور زیادہ خراب ہو گیا، فرمایا اور شہد دو۔ دوسرے دن اسے پھر شہد دیا، کہتا اللہ کے نبی اور خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر دے شہد۔ 3 دن دیتا رہا اور خراب ہوا، چوتھے دن جب دیا نا تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جو تھا وہ جھوٹا تھا، تو جھوٹا جو تھا اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ جو بھی تھا وہ سب اللہ نے نکال دیا۔ تو اس لیے شہد پئیں، یقین کے ساتھ پئیں کہ انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے، اور بے شک سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اور کچھ کیونکہ نظام اس کا ہے، موت جب آنی تبھی آنی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو کبھی کبھی تو صحت مند انسان چلتا پھرتا ہوتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے، روح اس کی نکال لی جاتی، اور کبھی جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بڑھاپے میں جاتے ہیں اور وہ جاننے کے باوجود بھی نہیں جان رہے ہوتے، یعنی اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو بہت بوڑھے بہت ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بات کہیں تو ان کو یاد نہیں ہوتا، ان کو پوچھیں کچھ تو ان کو یاد نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو بڑھاپے کے اندر بھی کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ردی عمر جو ہے اس سے پناہ مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی جو عمر ہے اس سے پناہ، کہ اللہ رب العزت پناہ مانگتے کہ جب انسان کو کچھ یاد ہی نہ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب یاد ہی نہیں رہتا وہ بستر پہ ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے جو بچوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی وجہ سے فضیلت دی ہے، یعنی کوئی رزق میں زیادہ ہے کوئی کم ہے۔ فمن الذین، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے تمہارے لیے خود ہی تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، یعنی ہر نعمت کا ذکر کر دیا کہ ایسے ہی نہ کہیں کہ یہ بیوی پتہ نہیں سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے یہ کس لیے، نہیں، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے، اللہ نے بنائی تمہارے سکون کے لیے، اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، سبحان اللہ، اور تمہیں پکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمینوں میں کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے، بس اللہ کی مثالیں بیان کرو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے اس نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا اور اس میں سے وہ پشیدہ اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو گئے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی غلام اور آزاد، ایک غلام ہے وہ دوسروں کے متحد ہو کے کام کر رہا ہے سارا کچھ، وہ اور آزاد، اللہ فرماتے کیا یہ برابر ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اس نے ایک مثال بیان کی 2 آدمیوں کی جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اور وہ اسے جہاں بھی بیچتا ہے
کوئی بلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا یہ اور وہ شخص جو عدل کے ساتھ حکم کرتا ہے برابر ہو گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت مثالیں دیتے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، اور اللہ کے لیے غیب آسمان اور زمین کا، وَمَا السَّاعَةُ، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح۔ آنکھ جھپکنا، جتنا ہم آنکھ جھپکتے ہیں نا اتنی جلدی، اس سے بھی زیادہ قریب قیامت ہے۔ بے شک ہر چیز پر وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے، تو اتنی جلدی۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کو پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، پھر تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو۔ تو انسان کو پیدا کیا، اب بچہ چھوٹا سا تھا ماں کے رحم و کرم پہ، بچہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، تو رحمان نے کہا پھر اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے۔ اب یہ کان اگر اس کی اطاعت میں نہیں لگائیں گے، آنکھیں اس کے قرآن کو دیکھنے میں، اس کی جو نشانیاں دیکھنے میں نہیں لگائیں گے، اور دل جو ہے وہ اس کی سوچ میں نہیں لگائیں گے، تو پھر کیونکہ اللہ نے یہ سارا کچھ دیا تو شکر کرو، یعنی جو بھی کچھ دیا ہے شکر کرنے کے لیے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس کی ناشکری کریں، اپنی پیدائش کو دیکھا کرو، اپنے بڑے ہونے کو دیکھا کرو کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ دیا ہے، اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ الم یروا الی الطیر، اور کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہے، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے، بے شک اس میں بہت سے لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو پرندے آسمان میں پھڑپھڑاتے ہیں تو کس نے اس کو تھاما ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہی ہیں، غور و فکر کی تلقین کر رہی ہیں کہ انسان پرندوں کو اڑنا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سکھایا، تو انسان اس میں غور و فکر کر، غور یہ نہیں کہ کان بند کر کے بیٹھ جا، بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو اس میں اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے چھپاؤں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم کوچ کے دن اور قیام کے دن ہلکا پھلکا یعنی پاتے ہو، خیمے وغیرہ، اور ان کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں، اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے اس نے وہ کچھ پیدا کیا، اس نے پیدا کی سائے بنا دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ بنائی یعنی غار وغیرہ، اور تمہارے لیے کچھ قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ بنائی تمہیں لڑائی سے بچاتی ہیں، یعنی لڑائی کے لیے وہ جو پہن لیتے ہیں نا وہ، اور اسی طرح وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ اب یہ گھروں میں رہنا ہمارے لیے گھروں کی نعمت، یعنی گھر جو ہے ہمارے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے تو اپنے پیسے سے گھر خریدا ہے، میں نے تو میری یہ محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اتنی کوشش کی تو یہ سارا کچھ، بعض کو تو کہتے ہیں نا یہ میرے باپ نے بنا کے دیا ہے مجھے، بڑی اس نے محنت کی اپنے بچوں کے لیے، آسانی کے لیے، یا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں یہ سارا کچھ بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اس کے لیے گھر بنا رہی ہوں، تو یہ گھر جو ہے یہ بھی رحمان نے تمہیں عطا کی ہے، کیونکہ عقل تمہیں اللہ نے دی، صلاحیت تمہیں اللہ نے دی، علم تمہیں اللہ نے دیا، جس کی وجہ سے تم کماتے ہو، تمہارے پاس آتا ہے اور تم جو ہے یہ گھر بناتے ہو، تو یہ گھر جو ہے یہ بھی تمہارے لیے فائدہ ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، تو اس کو بھی نعمت، اور کبھی اس نعمت کو ہم نے شکر کیا ہے اللہ کا؟ کرتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر کریں الحمدللہ کہ یہ گھروں جیسی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ ذرا دوسرے دیکھا کرے جو ملک جن میں آزادی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ تو ہم تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں الحمدللہ، اللہ نے گھر ہمیں دیے، اور فرمایا تمہارے لیے ہر چیز جو ہے یہ بنائی تمہارے لیے۔ اب دیکھیں کپڑوں تک کا ذکر کر دیا کہ گرمی کے بچاؤ کے لیے، اور کیسے یہ سب کچھ یہ رب کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت، کیونکہ کپاس نہ اللہ بناتے، کپاس نہ ہوتی تو یہ کپڑا، دھاگا نہ بنتا، کپڑا کیسے تیار ہونا تھا، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ رحمان کی ذات اس نے ہی کیا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو نعمتوں کو ملنے کے بعد ناشکریوں کے باوجود کیا کرنا ہے؟ فرما بردار ہونا ہے۔ تو ان نعمتوں سے کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے، یعنی کپڑا بھی مل رہا ہے تب بھی اللہ کے سامنے جھکو، آپ کپڑا بھی پہنتے ہیں تب بھی شکر کرو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کپڑا پہننا دیا ہے پہننے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تیرے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں بس پھر اس کا انکار کرتے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی نہ معافی کی درخواست،
جب گواہ ہو جائیں گے تب نہ اجازت ملے گی نہ معافی کی درخواست ہوگی کچھ بھی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے تو ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی قیامت کے دن۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے کہ بے شک یقیناً تم جھوٹے ہو۔ یعنی جن شریکوں کو پکارتے وہ قیامت کے دن کہیں گے نہیں نہیں یہ تو جھوٹا ہے، اس نے تو میری پوجا کی نہیں، یہ تو مجھے پکارتا ہی نہیں تھا۔ تو ابھی تو شیطان نے مزین کر دیا، کوئی بات نہیں، اس کے آگے سر جھکا لو، اس کے آگے کر لو، تو وہاں پہ جا کے وہ بھی انکار کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے۔ استغفر اللہ، جو کفر کرنے والے اور ساتھ میں اللہ کے راستے سے روکنے والے۔ تو اب ہم نے کیا بننا ہے؟ روکنے والے نہیں بننا بلکہ لانے والے بننا ہے۔ یعنی آپ اپنی ہمسائی کو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے کسی بھی کوئی بھی ہے اس کو کہیں چلیں ذرا جامع جا رہی ہوں، آ جائیں، اللہ کے لیے قرآن سننا ہے، ہم نے وہاں پہ جا کے 2 گھنٹے بیٹھ کے کوئی غور و فکر ہی کر آئیں۔ یہ نہیں کہ کوئی جا رہی ہے اور اس کو چھوڑو آج کیا جانا ہے، بس تھک جاتے ہیں، کیا کرنا ہے، ایسے نہیں بننا بلکہ کیا کرنا ہے؟ بلانے والا بننا ہے، روکنے والا نہیں۔ اور اگر روکنے والے ہوں گے، کفر کرنے والے ہوں گے تو ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور فرمایا اس کے بدلے میں جو وہ فساد کرتے تھے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت سے انہی پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا لیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس حال میں کہ ہر چیز کو واضح بیان کر دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت فرما رہے کہ آپ کو ہم امتوں پر گواہ، جیسے ہم تیسرے سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں اللہ رب العزت کہ آقا علیہ السلام کیسے جو ہے وہ امتوں پر گواہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت گواہ بنائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا اور قرابت کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور برائی سے، بے حیائی سے اور سرکشی سے تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم، یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ کوئی بڑا ہمیں نصیحت کرے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ ہمارے بڑے نے ہمیں نصیحت کی ہے، تو بڑے نے ہمیں نصیحت کی، ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں کہ ہمارا بڑا ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے، کیا؟ عدل کرنا، احسان کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اپنے خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے آقا علیہ السلام کہ عدل کرو، احسان کرو، اور فرمایا قرابت والوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور منع کس چیز سے کیا؟ 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع کر دیا۔ منع جو کی ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا برائی، بے حیائی، بے حیائی سے منع کیا گیا ہے، برائی سے منع کیا گیا ہے، اور کسی سے پر ظلم، زیادتی، سرکشی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد پورے کرو جب تم عہد کرتے ہو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑ دو، حالانکہ تو یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قسموں کو پورا کرنا، نظر کوئی مان لو، کوئی بھی آپ نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کریں، اللہ سے عہد کو پورا کریں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ مانند اس عورت کی جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم نے اختلاف کیا۔ یعنی اللہ سے وعدے کیے، قسموں کو نہ توڑو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ عورت جیسے سوت وہ کرتی ہے، بناتی ہے، پورا بنانے کے بعد پھر اس کو کاٹ دیتی، پہلے اتنی محنت سے بنایا پھر اس کو کاٹ دیا۔ تو بعض ایسے ہی ہیں کہ کام کرتے ہیں لیکن غصے کے وقت وہی سارا کچھ جو ہے وہ اٹھا کے توڑ دیتے، کر دیتے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، جو اس نے قسمیں دی اس کو پورا کرنا ہے، عہد کو پورا کرو۔ فرمایا بدعہدی سے بچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ
بناؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے۔ قسموں کو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمے اور پھر پھسل جائے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جمے اور پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکو اور اس کے بدلے تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی قسم اس لیے کھائیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دیں یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کھائیں، یہ اس کے اوپر حق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہ کسی کا مال اڑاؤں اور میں قسم کھا کے مال لے لوں، کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ قسم پہ بہت یقین کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نا میں یہ مجھے دے دو، نہیں دے رہا ہوتا، کہتا ہے اللہ کی قسم لوٹاؤں گا، تو فوری دے دیتا ہے کہ اچھا اس نے تو قسم کھا لی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قسمیں دھوکے کے لیے نہیں کھانی، یہ نہ کہ دھوکے کے لیے کھاؤ اور سارا کچھ تمہارا ضائع ہو جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کے بدلے کم قیمت نہ لو، بے شک وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی قیامت۔ مَا عِندَكُمْ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو تمہارے پاس دنیا ہے خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس جو ہے آخرت وہ باقی رہے گی، آخرت باقی رہنے والی۔ تو ہم نے کیا لینا ہے، یہ ختم ہونے والی پہ یقین کرنا ہے یا باقی رہنے والی پہ؟ باقی رہنے والی پہ۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان نے کامیابی پائی جس نے حسب ضرورت، اللہ نے اس کو روزی دی اور اس روزی پہ وہ قناعت کرتا ہے، یعنی شکر کرتا ہے الحمدللہ، یہ نہیں شکوے کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ نہیں اور چاہیے تھا مجھے، یہ کہ نہیں، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ جو انہوں نے صبر کیا ان کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ عمل کرتے عملوں کے مطابق۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہے یا عورت، یہ بھی بتا دیا، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے وہ مومن اور وہ مومن ہے، یعنی اکیلا بھی مومن آ سکتا تھا، لیکن اس لیے تسلی کہ کوئی مرد نہ کہہ دے کہ مجھے کہا گیا، عورت کہ نہیں مجھے کہا گیا، نہیں، فرمایا مرد ہو یا عورت، وہ جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم اسے ضرور، اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اچھی زندگی۔ تو اگر زندگی کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو فوری اپنے عملوں کو دیکھا کریں کہ میرے عمل کیسے ہیں، یعنی کوئی عمل تو نہیں میں ایسا کری جس کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کا سکون ختم کر دیا، پاکیزہ زندگی نہیں مجھے مل رہی، مجھے کوئی سکون نہیں ہے۔ تو فرمایا جو مومن ہے اس کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور یقیناً ہم انہیں اس کا اجر بھی دیں گے، ان کے بدلے میں ضرور اجر بھی دیں گے، اور ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں اچھی زندگی بھی ملے گی اور آخرت میں اجر بھی ملے گا۔ تو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت دونوں ہی ملنی ہے اس کو۔ جو انسان فرمایا جو شخص صرف دنیا کا طلب کرتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے تو اس کے لیے فرمایا دنیا ملے گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اور جو آخرت بھی طلب کرتا ہے اور دنیا بھی تو اللہ رب العزت اس کو دونوں دیتے ہیں۔ اور عقل مند وہی ہے جو آخرت طلب کرے اور ساتھ میں دنیا بھی بہتر مانگے اور آخرت بھی بہتر مانگے، اور صرف اگر آخرت بھی مانگی نا اکیلی اللہ مجھے آخرت ہی دے دے، آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے تو اب بھی اللہ اس کو اچھی دنیا ضرور دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو قرآن پڑھے تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کر، اللہ کی پناہ سے، شیطان سے طلب مانگا کر اللہ کی پناہ، تو اللہ رب العزت پناہ دے دیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے سے پہلے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ کبھی نیکی کی طرف نہ آئے، یہ کبھی قرآن نہ پڑھے، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ رحمان میں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کا علم سیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ اللہ کی ذات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو عمل اس پہ پھر ہم شروع کر دیں گے، تو شیطان یہ نہیں چاہتا، اس لیے جب بھی قرآن پڑھنے لگو فوری اللہ سے معافی مانگ لو۔ انہو لیس لہ سلطان، اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں، اور جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اس کی وجہ سے شریک بنائے ہوئے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر شیطان کے چنگل سے بچنا ہے جو چیز ہمیں بچاتی ہے وہ ہے توکل۔ اخلاص کے بعد پیچھے ہم پڑھ کے اخلاص اور یہاں پہ پڑھا توکل، یعنی توکل جو ہے جب بھروسہ مضبوط ہوگا تو یہ بھی شیطان سے ہمیں بچائے گا۔ تو اس لیے آج سے اپنے بھروسوں کو مضبوط کر لیں، توکل کرنے والے بن جائیں۔ انما سلطانہ، اور فرمایا ان کا غلبہ صرف اس پہ ہونا ہے جو اس کے دوست ہیں، تو دوست جو بھی شیطان کے ہو گئے اس کو وہ گمراہ بھی کرے گا، ان کو وہ غلط راستوں پر بھی چلائے گا، ان کو سارا کچھ کرے گا کیونکہ وہ اس کے دوست ہیں۔
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیا، اور جب ہم کوئی آیت ایک دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو نے گڑھ لیا ہے، یعنی جہاں پہ اللہ رب العزت جب آیتوں کو بدلتے تو کہتے ہیں یہ تو گڑھ کے لانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، کہ اللہ نے اسے روح القدس نے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے مجھ پہ، تاکہ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو قرآن کو نازل کیا تاکہ ایمان والوں کا ایمان اللہ پختہ کر دے۔ نازل کرنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان پختہ کرے، فرما بردار جو ہیں ان کے معاملات جو اس میں سیدھی راہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی فلاح کیا ہے، کامیابی کیا، ان کو خوشخبریاں مل جائیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم نے جان لیا جو وہ کہتے ہیں، بے شک جو وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے آدمی ہے، اور یہ واضح جو ہے وہ عربی ہے۔ تو وہ کہتے تھے اس کو تو کوئی یہ آدمی سکھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا ایک آدمی کا، روم کے علاقے کا نصرانی تھا، کہتے کہ اس کو وہ سکھا رہا ہے، تو اللہ فرماتے وہ تو عجمی ہے، حالانکہ قرآن کی زبان تو عربی ہے، تو اللہ رب العزت سکھا رہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ ومن کفر باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن جو لوگ کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب جانا۔ بار بار دنیا کی زندگی کا ذکر، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب جانا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ یہی لوگ غافل ہیں، کوئی شک نہیں، یقیناً یہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ایک نقصان کا سودا ہے، آخرت کی محرومی کا سبب بنتا ہے جو ہم یہ کرتے ہیں۔ دنیا کی زینت جو ہے وہ انسان کے عمل کو حقیر کر دیتی ہے، کیونکہ انسان دنیا میں لگا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں وہ اچھا ہے، یہ نہیں اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس نیت سے کرے گا اس کو اسی نیت کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کام جو بھی کرتے ہو اگر دنیا کے لیے کر لیا تو بدلہ دنیا ہی ملے گی، اگر آخرت کے لیے کر لیا تو فرمایا آخرت ہی ملے گی اس کو۔ تو اس لیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا اس کے بعد فتنے میں ڈالے گے، پھر انہوں نے صبر کیا اور جہاد کیا، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بخشنے والے نہایت مہربان۔ جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس دن قیامت کے دن ہر شخص اپنی دفاع کے لیے کرے گا، حجتیں پیش کرے گا، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی حجت پیش نہیں کی جا سکتی۔ ضرب اللہ، اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اور اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بستی سے مراد اہل مکہ ہے کہ بڑی سکون کی وہ زندگی تھی، بڑے ان کے پاس ہر چیز تھا، بڑی اللہ رب العزت نے آسائشیں دی ہوئی تھی ان کو، لیکن انہوں نے ناشکری کی، رسول پر ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا، تو پھر کیا تھا ان پہ قحط پڑا، قحط سالی ہوگی، بڑا پھر کچھ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے جو ہے وہ کنارے کروائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، تو رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب نے پکڑا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو رزق حلال میں سے کھاؤ، بے شک اس نے تم پر مردات، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جو اللہ کے علاوہ تم نام لیتے ہو جس پر غیر اللہ کے نام کی، پھر جو مجبور کیا گیا اس حال میں کہ نہ وہ سرکش ہے نہ حد سے گزرنے والا،
بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا تقولو، اور اس کی وجہ سے جو تمہیں زبان جھوٹ کہتی ہیں مت کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایسا مت کہو، بلکہ تاکہ تم جھوٹ اللہ پہ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پیچھے ہم ساری ان کی ڈیٹیل پڑھ کے آئے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو رحمان کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، اور بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے عمل برے کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح بھی کر لی، ان کو تیرا رب یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جہالت سے ظلم ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوری سے اصلاح کریں اور توبہ کریں۔ ان ابراہیم کان امہ، اور ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کو امت کا لقب ملا ہے، اکیلوں کو امت کو، کیونکہ وہ جب نکلے تھے تو اکیلے ہی تھے، اکیلے نکلے تو اکیلوں کو اللہ رب العزت نے امت کہا کہ میرا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ اور فرمایا وہ قانتا للہ حنیفہ، وہ اکیلا تھا جو اللہ کی طرف جھکنے والا، فرما بردار۔ قانتاً ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اطاعت گزار ہو، ہمیشہ سے جھکنے والا ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا جھکنے والا فرما بردار، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی شرک نہیں کیا۔ شاکرن، اور فرمایا وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا مشرکوں میں سے نہیں تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ بے شک ہفتے کے دن تو صرف ان لوگوں کو مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے نزدیک یقیناً فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ ان کو اللہ کے راستے کی طرف، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ عمدہ نصیحت یعنی حکمت کیا ہوتی ہے؟ موقع کی مناسبت کے ساتھ۔ اب موقع کوئی وہ ہو نا اور ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جس کو موقع کی مناسبت سے بولنا ہے وہ بھی بہت انسان جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو حکمت کے ساتھ فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان کو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا، اور عمدہ نصیحت یعنی ایسی بات جو لوگوں کے دل میں اتر جائے، جس میں کوئی جو ہے وہ دلیل یعنی کوئی دلیل دے دے، کوئی ایسی بات کریں جس کو وہ جھٹلا ہی نہ سکے، نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہو، یعنی جھگڑنے نہیں لگ جانا، بحث میں لڑائی نہیں شروع کر دینی کہ ہم لڑائی شروع کر دیں، جھگڑنے لگ دیں، بحث کرنے تو نہیں۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہ اس کو عمدہ طریقے سے بتائیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک رب تیرا زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، یعنی بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ اور فرمایا اگر تم صبر کرو تو یقیناً، اگر صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو قصاص لینا ہے اتنا جتنی تمہیں تکلیف دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے بدلہ نہیں لیں گے، اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ صبر اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں 64 انصاری شہید ہو گئے اور 6 مہاجر، تو کچھ جو تھے صحابہ جو تھے نا مشرکوں پر یعنی انہوں نے کہا ہم مشرکوں پر غلبہ پائیں گے اور ہم بھی ان کے ٹکڑے کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان پھر کر دیا کہ نہیں، کسی کالے اور سفید کو قتل نہ کیا جائے سوائے چاند ایک کے، یعنی چاند کے نام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ میرے نبی اتنا سا بدلہ لینا جتنا انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن اگر صبر کر لو تو بہت اچھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم صبر ہی کریں گے۔
वस्बिर, सब्र कर, नहीं तेरा सब्र मगर अल्लाह के साथ और उन पर गम ना कर। यानी सब्र भी रहमान देते हैं, इसलिए अल्लाह से सब्र कर, गम ना कर और ना किसी तंगी में मुब्तला हो। इससे जो तदबीरें करते हैं, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ऊ, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो डर गए और उन लोगों के साथ भी जो नेकी करते हैं। तो जो तकवा इख्तियार करते, जो एहसान पर अमल करते, अल्लाह उनके साथ होते हैं। तो जो सब्र करते, रहमान उनके साथ है, उनको फिर कोई गम नहीं आता। तो इसलिए अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला भी बनाए हर मामले में। ज़रूरी नहीं कोई परेशानी, कोई बहुत से मामलात होते हैं, हर मामलों में अल्लाह सब्र वाला भी बनाए और तकवे वाला भी और नेकी करने वाले भी, ताकि अल्लाह हमारे साथ हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।